السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جلیل احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لرن ود جے ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹیٹ اینڈ اٹس ایلیمنٹس۔ اس ٹاپک میں ڈسکس کرتے ہیں اسٹیٹ کیا ہے، کیسے بنا، اور اس کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ اسٹیٹ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ارسطو نے یہ کہا تھا ریاست کے بارے میں کہ ریاست بنا اس لیے تاکہ ہم زندگی بسر کر سکیں، اسٹیٹ کنٹینیو رہا اس لیے تاکہ ہم ایک بہتر زندگی بسر کر سکیں۔ مزید یہ بھی ارسطو نے کہا تھا کہ جو ریاست ہے وہ خاندانوں اور دیہاتوں کا ایک ایسا اجتماع ہے جہاں پہ لوگ ایک خود کفیل اور خوشنو زندگی بسر کر سکیں۔ فرسٹ ایلیمنٹ آف اسٹیٹ جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے پاپولیشن یعنی آبادی۔ آبادی کا ہونا ریاست کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آبادی کے بغیر ریاست کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب بات آبادی کو ہوتی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک ریاست کی آبادی کتنی ہونی چاہیے۔ قدیم یونانی ریاستوں کو مد نظر رکھتے ہوئے افلاطون نے ایک مثالی ریاست کی آبادی 5040 مقرر کی تھی، لیکن اب جو آبادی ہے ریاستوں کی وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اب یہ جو ریسنٹلی ہمارے اسکالرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ریاست کی آبادی نہ تو زیادہ ہو نہ کم ہو، بلکہ اتنا ہی ہو جتنا اس ریاست کے ملکی وسائل ہے۔ سیکنڈ ایلیمنٹ آف اسٹیٹ وہ ہے ڈیفائن ٹیریٹوری، مخصوص علاقہ۔ مخصوص علاقے کا ہونا ریاست کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ مخصوص علاقے کے بغیر ریاست بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ جہاں پہ پاپولیشن ہے تو لازمی بات ہے کہ جہاں پہ پاپولیشن ہوگی ان کا ایک اپنا مخصوص علاقہ بھی ہوگا۔ مثال کے طور پہ جیسے پاکستان ہے، پاکستان کا ایک اپنا مخصوص علاقہ ہے۔ پاکستان بارڈر شیئر کرتا ہے 4 ملکوں کے ساتھ، اور 4 ملکوں کے بارڈر تک ہی پاکستان کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ڈیفائنڈ ٹیریٹوری کا ہونا ریاست کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تھرڈ ایلیمنٹ آف اسٹیٹ وہ ہے ساورنٹی یعنی اقتدار اعلیٰ۔ اقتدار اعلیٰ ریاست کا وہ اعلیٰ ورفہ اختیار ہے جس کی وجہ سے وہ بیرونی دباؤ سے آزاد ہوتی ہے اور اندرونی طور پر تمام افراد اور اداروں پر حاوی ہوتی ہے۔ ساورنٹی کے 2 مین ٹائپس ہے۔ فرسٹ ہے انٹرنل ساورنٹی، سیکنڈ ہے ایکسٹرنل ساورنٹی۔ انٹرنل ساورنٹی کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کا وہ اعلیٰ ورفہ اختیار جو ریاست کے اندر تمام لوگوں اور اداروں پر حاوی ہو۔ نیکسٹ ہے ایکسٹرنل ساورنٹی۔ ایکسٹرنل ساورنٹی کا مطلب یہ ہے کہ ریاست بیرونی دباؤ سے آزاد ہوتی ہے۔ اگر ایک ملک کے باشندے دوسرے ملک کے باشندوں کے تابع ہوں گے تو وہ ریاست نہیں کہلاتا۔ لاسٹ ایلیمنٹ آف اسٹیٹ وہ ہے گورنمنٹ۔ گورنمنٹ وہ ادارہ ہے جس میں ریاست میں نظم و ضبط چلایا جاتا ہے۔ عوام کو منظم اور محفوظ زندگی گزارنے میں مدد دینے کے لیے اصول و ضوابط ضروری ہے۔ ان کو تشکیل دینے، ان پر عمل درآمد کرانے اور ان کے مطابق عوام کو انصاف فراہم کرنے کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی ہے۔ حکومت کے 3 مین برانچز ہے: لیجسلیٹو جو قانون سازی کرتی ہے، ایگزیکٹو جو قانون پر عمل درآمد کراتی ہے، جوڈیشری جو قانون کے مطابق لوگوں کو انصاف مہیا کرتی ہے۔ فرسٹ برانچ آف گورنمنٹ وہ ہے لیجسلیٹو۔ لیجسلیٹو مشتمل ہے 2 ہاؤسز پہ۔ فرسٹ میں ہے ہمارے ساتھ سینٹ اپر ہاؤس، سیکنڈ میں ہے نیشنل اسمبلی لوور ہاؤس۔ فرسٹ میں ہمارے ساتھ ہے سینٹ اپر ہاؤس۔ سینٹ بنایا گیا تھا 1973 میں اور اس کو آرٹیکل 59 کے ذریعے امپاور کیا گیا تھا۔ سینٹ کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی صوبے ہیں ان کو ایکول ریپریزنٹیٹیوز دیا جائے۔ فرسٹ آف آل جب سینٹ بنایا گیا تھا 1973 میں اس کے سیٹس تھے 45 سے بڑھا کے 63 کیا گیا تھا، 63 سے بڑھا کے 87 کیا گیا تھا، پھر 87 سے 100 اور لاسٹ میں 104 کیا گیا تھا۔ اس میں جو مینورٹیز کے سیٹس ہے وہ ہے 4 اور فیمیلز کی سیٹس جو سینٹ میں ہے وہ ہے 17۔ ہمارے جتنے بھی صوبے ہیں سینٹ میں ان کو 23 سیٹز دیا گیا ہے اور کیپٹل ٹیریٹوری کے لیے 4 سیٹز ریزروڈ ہے اور فاٹا کے لیے 8 سیٹز ریزروڈ ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو سینٹ کی سیٹز ہے وہ 104 سے ڈیکریزڈ کر کے 196 کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو 25 امینڈمنٹ ہوا تھا 1980 میں، اس میں یہ ہوا تھا کہ جو فاٹا ہے اس کو مرج کیا تھا کے پی کے ساتھ، تو جو فاٹا کے سیٹس تھے سینٹ میں وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور جو ہمارے سینٹ کے ممبرز ان کو الیکٹ کرتے ہیں صوبائی اسمبلی کے ممبرز، اور صرف جو کیپٹل ٹیریٹوری ہے ان کے جو ممبرز ہے وہ الیکٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ۔
اور پھر ہمارے ساتھ ہے نیشنل اسمبلی ایوان زرعین، جو سیٹس سے نیشنل اسمبلی کے پاپولیشن کے حساب سے تمام صوبوں میں تقسیم کیے گئے ہیں، اور جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ 5 سالوں کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں۔ ٹوٹل سیٹس اس وقت جو ہمارے ساتھ ہے نیشنل اسمبلی کے وہ ہے 342، جس میں سے 272 ڈائریکٹ الیکٹ ہوتے ہیں جنرل الیکشنز کے تھرو، اور اس میں جو منورٹیز کی سیٹس ہے وہ ہے 10، اور اس میں جو فیمیل کی سیٹس ہے وہ ہے 60، اور جو فیمیلز ہے وہ ڈائریکٹ الیکٹ نہیں ہوتے جنرل الیکشنز کے ذریعے، بلکہ جو ان کا پارٹی ہے وہ ان کا جو پرفارمنس ہوگا اسی حساب سے ان کو الیکٹ، اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگا اس کو لیڈ کرنے کے لیے 137 سیٹس ریزرو کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ان سیٹس کے بغیر وہ رول نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت جو کرنٹ نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے وہ ہے 15th نیشنل اسمبلی آف پاکستان فرام 1947 اپ ٹو 2021۔ اس نے الف اٹھایا تھا 13 اگست 2080 میں، اور انڈر دا 1973 کانسٹیٹیوشن یہ ہوا تھا کہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ 2 دفعہ سے زیادہ پی ایم آف پاکستان نہیں بن سکتا، لیکن 1990s میں بے نظیر بھٹو نے اور نواز شریف نے ایک بل پروپوزڈ کیا تھا، اس میں یہ ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے اس کو تیسری دفعہ پہ پی ایم آف بننے کا چانس دیا جائے، اور پھر یہ ان کا جو بل تھا وہ ایکسیپٹ ہوا تھا، اور 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں یہ ہوا تھا کہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ 3 دفعہ پی ایم آف پاکستان بن سکتا ہے۔ اور نیکسٹ میں ہمارے ساتھ لیجسلیٹو پروسیس، یعنی لا کا جو پروسیس ہے، لا کیسے بنتا ہے۔ ہمارے ساتھ 2 ہاؤسز ہے، یعنی سینٹ، نیشنل اسمبلی، ان دونوں ہاؤسز میں سے کسی ایک میں بل پیش ہوتا ہے، اور اسی ہاؤس میں اس پہ ڈیبیٹ ہوتا ہے، وہاں سے اپروو ہونے کے بعد وہ جاتا ہے سیکنڈ ہاؤس کے پاس، سیکنڈ ہاؤس میں بھی اس بل پہ ڈیبیٹ ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہونے کے بعد وہاں سے اپروو ہو کے جو لاسٹ اسٹیج ہے بل کا وہ جاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس، اور پریزیڈنٹ سے اپروو ہونے کے بعد یہ بل پیش ہوتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پریزیڈنٹ اس کے پاس پاور ہوتا تھا کہ وہ بل کو ریجیکٹ کر دے، لیکن اب وہ پاور پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں ہے، اس کو ہر حال میں بل کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ سیکنڈ انسٹیٹیوشن آف گورنمنٹ وہ ہے ہمارے ساتھ ایگزیکٹو، یعنی انتظامیہ۔ انتظامیہ میں ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے اور اس کا کابینہ۔ انتظامیہ کا کام یہ ہے کہ جو لا لیجسلیچر نے بنایا ہے اس کو مکمل طریقے سے امپلیمنٹ کرنا، سپورٹ کرنا، انفورس کرنا انتظامیہ کا کام ہوتا ہے۔ اور لاسٹ برانچ آف گورنمنٹ جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے جوڈیشری، یعنی عدلیہ۔ عدلیہ کا کام یہ ہے کہ قانون کے مطابق لوگوں کو انصاف مہیا کرنا۔ عدلیہ میں ہمارے ساتھ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان اینڈ 5 ہائی کورٹس۔ جو سب سے بڑا کورٹ آف پاکستان ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، جو بنایا گیا تھا 1956 میں، اور یہ مشتمل ہے ایک چیف جسٹس پہ اور اس کے 16 ادر ججز ہیں، اور اس کا جو سپریم کورٹ کا پاور ہے وہ ہے آرٹیکل 184، اور اس کا مطلب ہے سو موٹو ایکشن۔ سو موٹو ایکشن یعنی از خود نوٹس لینا۔ سو موٹو ایکشن سپریم کورٹ اس وقت لیتا ہے جب کوئی فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہوتا ہے تو سپریم کورٹ از خود نوٹس لیتا ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کرتا ہے۔ اور نیکسٹ میں ہمارے ساتھ فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان، یہ بنایا گیا تھا 1980 میں۔ اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان میں لا بن رہا ہے اس کو دیکھا جائے کہ اس میں قرآن اور سنہ کی خلاف ورزی تو نہیں کی جا رہی، اور جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے وہ مشتمل ہے 8 مسلم ججز پہ، اور یہ ہمیشہ ہی جس پہ فیڈرل شریعت کورٹ اس میں مسلمز الیکٹ ہوتے ہیں ایز ججز، اور اس میں نن منورٹیز الیکٹ نہیں ہوتے۔ اور نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ کورٹ، جو ہمارے جتنے بھی صوبے ہیں سب میں ڈسٹرکٹ کورٹ موجود ہے۔ اور نیکسٹ ہے سیشن کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ۔ سیشن کورٹ جب کوئی کرمنل کیس ہو تو سیشن کورٹ، جب کوئی سیول کیس ہو تو ڈسٹرکٹ کورٹ۔ اور لاسٹ میں ہے ملٹری کورٹ۔ ٹائم آف پیریڈ آف ملٹری کورٹ وہ ہے 6 منتھس، اور یہ پاکستان میں 2 دفعہ نافذ ہوئے ہیں۔ فرسٹ یہ نافذ ہوا تھا 1996 میں کراچی میں، اور سیکنڈ 2016 میں پشاور میں ہوا تھا۔ ملٹری کورٹ اس لیے نافذ ہوتے ہیں کہ جلد از جلد لوگوں کے فیصلے کیے جائے اور ان کو انصاف مہیا کیا جائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک اگر آپ کو اچھا لگا ہو اور آپ کے لیے انفارمیٹیو تھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔